بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جامع کلمات کہنے کی صلاحیت سے نوازا ہے، یعنی ایسے کلمات کے جو بظاہر مختصر ہوتے ہیں لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے انتہائی وسیع اور گہرائی پر مشتمل ہوتے ہیں اور اس لحاظ سے بہت وسعت بھی رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس خاصیت کا ذکر کرتے ہوئے اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ مجھے 6 چیزوں کے ساتھ دوسرے انبیاء پر فضیلت عطا کی گئی ہے، یعنی 6 خاصیتیں مجھے ایسی عطا کی گئی ہیں جس کی وجہ سے مجھے دیگر انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں، یعنی ایک چھوٹی سی بات لیکن اپنے اندر وسیع مفہوم اور گہرائی رکھتی ہے، اس میں وسعت بھی ہے اور اس میں گہرائی بھی ہے۔ اور دوسری یہ کہ رعب اور دبدبہ کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب اور وقار عطا کیا تھا کہ آپ کے دشمن آپ کے سامنے تھر تھرانے لگتے تھے اور کانپنے لگتے تھے، اور یہ آپ کے اندر اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک رعب تھا۔ تیسری یہ کہ جو میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے، اس سے پہلے انبیاء کے لیے مال غنیمت کو حلال نہیں کیا گیا تھا۔ چوتھی یہ کہ زمین کو میرے لیے پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ اور مسجد بنایا گیا ہے، یعنی تیمم بھی کر سکتے ہیں اور مسجد جہاں بھی چاہے امت مسلمہ نماز پڑھ سکتی ہے، جبکہ پہلے انبیاء کے جو پیروکار تھے انہیں یہ اجازت حاصل نہیں تھی، وہ صرف اپنی عبادت گاہوں میں جا کر ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ پانچویں یہ کہ مجھے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، تمام اقوام کی طرف بلکہ جنات کی طرف بھی۔ اور چھٹی یہ کہ میرے ذریعے سلسلہ نبوت کو ختم کیا گیا ہے۔ تو آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جامع کلمات میں سے ایک حدیث کے بارے میں تفصیل سے سیکھیں گے جو کہنے میں انتہائی مختصر ہے، 3 سے 4 الفاظ پر مشتمل ہے کہ اور اس کا اردو ترجمہ تو خیر خاصہ طویل ہے۔ جو دوسروں کو نقصان پہنچائے گا اللہ تعالیٰ اسے نقصان پہنچائے گا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ عربی زبان میں جو مختلف ہمارے پاس روایات آتی ہیں اس میں یہ صرف 4 الفاظ بنتے ہیں۔ من ضار، جس نے دوسرے کو نقصان پہنچایا، ضرہ اللہ، اللہ اسے نقصان پہنچائے گا۔ یہ حدیث پڑھنے میں سننے میں بظاہر انتہائی مختصر ہے لیکن اس کا مفہوم انتہائی وسعت والا ہے اور انتہائی گہرائی والا ہے، اور ہماری زندگی کے یعنی ایک مومن یا مسلمان کی زندگی کے ہر پہلو کو ٹچ کرتا ہے، ہر ایسپیکٹ کو ٹچ کرتا ہے، اور یہی آج ہم تفصیل سے سیکھیں گے۔ تو آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ احادیث ہمارے پاس اس کے کتنے ورژن ہیں جو پہنچے ہیں۔ تو اس کے 2 ورژن یہاں پر میں آپ سے شیئر کروں گی۔ پہلی روایت عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ سنن الدارقطنی نے اس کو بیان کیا ہے، حدیث کا نمبر ہے 3079، لا ضرر ولا ضرار، نہ ابتداءً کسی کو نقصان پہنچانا جائز ہے، یعنی ایک انسان آغاز کرے کسی کو نقصان پہنچانے کا یہ بھی حرام ہے، اور نہ بدلے کے طور پر نقصان پہنچانا جائز ہے، یعنی اگر کسی نے ہمارے ساتھ نقصان ہمارا کیا ہے اور ہم یہ سوچ کے اس کا نقصان کریں کہ اس نے بھی تو ہمارا نقصان کیا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اور پھر فرمایا من ضار ضرہ اللہ، جو دوسرے کا نقصان کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا نقصان کرے گا۔ ومن شاق شق اللہ علیہ، اور جو دوسرے کو مشقت اور تکلیف میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ اسے مشقت اور تکلیف میں ڈالے گا۔ تو یہ ہے ہمارے پاس ایک حدیث۔ دوسری روایت اسی طرح کی ہے اور وہ امام احمد اور ابن ماجہ نے
حسن سند سے بیان کی ہے، اور یہ ابن ماجہ کی اور امام احمد کی روایت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، ابتداءً بھی کسی کو نقصان پہنچانا جائز نہیں اور بدلے کے طور پر بھی کسی کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے، اور جس نے کسی کو نقصان پہنچایا اللہ تعالیٰ اس کو نقصان پہنچائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث کے مطالعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، جب ہم اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں دوسروں کو نقصان پہنچانا کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، اور کبیرہ گناہوں کی تعداد کوئی 700 کے قریب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں، اور کبیرہ گناہوں کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کے کرنے والا چاہے توحید پرست مسلمان بھی کیوں نہ ہو وہ جہنم میں جائے گا، اور جتنا عرصہ اس گناہ کی سزا کی بنتا ہے وہ جہنم کی آگ میں ضرور اس وقت کو گزارے گا، اور پھر جب اس کی سزا پوری ہوگی تو وہاں سے باہر آئے گا۔ تو یہ کبیرہ گناہ ہے کہ جن کے کرنے والے کے لیے سخت وعید ہے، اور ان کو حرام گناہ قرار دیا گیا ہے، اور حرام کا لفظ بہت بڑا ہے، یعنی کسی کو بھی نقصان پہنچانا حرام ہے۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کسی بھی شکل میں اللہ کی مخلوق کو یا دیگر انسانوں کو، یہاں پر یعنی یہ حدیث گہرائی میں بھی ہے اور اس میں وسعت بھی ہے۔ ایک ہے انسانوں کو نقصان پہنچانا، انسانوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات کو بھی نقصان پہنچانا۔ مثال کے طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بحیثیت مسلمان میں اپنے مسلمان بہن بھائی کو تو نقصان نہ پہنچاؤں، لیکن جانوروں کو کا نقصان کرنا یا ان کو نقصان پہنچانا مجھے الاؤ ہے، ایسا نہیں ہے، حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات کو بھی نقصان پہنچانا یا آپس میں انسانوں کا ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا یہ حرام ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ اور جتنی بھی شکلیں ہیں جن میں انسان آپس میں ایک دوسرے کا نقصان کرتے ہیں یا ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، خواہ وہ بظاہر اچھے ہی طریقے کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نقصان پہنچانے والا اپرنٹلی کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے دوسرے کو ٹریپ میں لا کے اسے نقصان پہنچانے کے لیے کہ دوسرا سمجھ رہا ہوتا ہے مجھے اس سے فائدہ ہوگا اور یہ میرا خیر خواہ ہے، لیکن در پردہ اس کے اندر اس کے باطن میں نقصان پہنچانے کی کوئی اسٹریٹجی چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ ٹریپ میں لا کے اپنے اس مسلمان بہن بھائی کو یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس کو ایذا یا تکلیف دیتا ہے۔ تو اسلام نے ان تمام شکلوں کو حرام قرار دیا ہے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کو کبیرہ گناہ کہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، اسے ابو داؤد، الترمذی اور الحاکم نے روایت کیا ہے، من ضار مسلمن، جس نے کسی مسلمان کا نقصان کیا، ضارہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا نقصان کرے گا، ومن شاق مسلمن، اور جس نے کسی مسلمان کو مشقت یا تکلیف میں ڈالا، شاق اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اسے بھی مشقت اور تکلیف میں ڈالے گا۔ اب تک میں آپ کے سامنے 3 احادیث پیش کر چکی ہوں، اور ان تینوں کے الفاظ یا کلمات کی ترتیب مختلف ہے لیکن مفہوم ایک ہی ہے کہ جو کسی کا نقصان کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا نقصان کرے گا۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں قرآن کریم کے مطالعے سے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے قرآن کریم میں ہم انسان جو آپس میں ایک دوسرے کا نقصان کرتے رہتے ہیں ان کی شکلوں کو اور ان کی مثالوں کو کس طرح سے بیان کیا ہے اور پھر ہمیں اس سے روکا ہے۔ اس حوالے سے پہلی شکل جو ہمارے سامنے آتی ہے سورۃ البقرہ کی، اگر آپ تلاوت کریں اور اس میں سے مثالیں اکٹھی کرنا شروع کریں تو ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وارثوں کے حصے وصیت میں مقرر کر دیے ہیں، جو فرض کر دیے ہیں، اب ان میں کسی قسم کا کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ نے ماں کا حصہ 6واں یا 8واں رکھا ہے اور بیٹی کا حصہ آدھا رکھا ہے اور بیٹے کا حصہ اس سے دگنا رکھا ہے، تو اب اس میں کسی قسم کی اگر تبدیلی کی جاتی ہے، جیسے بیٹے کو بیٹی کا حصہ بھی دے دیا جائے، یا ماں کو 8 حصوں سے زیادہ دے دیا جائے، یا ماں زیادہ حصے رکھ لے اور اپنے بچوں تک کم وصیت کے مطابق نہ چلے اور کم حصے جانے دے، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی مختلف شکلیں ہیں۔ بہنوں کا حصہ بھائی
اگر اپنے پاس ہی رکھ لیں اور خواتین کے حصے یا بہنوں کے حصے ان کو نہ دیں، اور وصیت میں اللہ رب العزت نے جو حصے مقرر کر دیے ہیں ان میں اپنی ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر یا لالچ کی بنیاد پر تبدیلی کریں، یا یہ سمجھیں کہ ہماری بہنیں اب اس گھر سے چلی گئی ہیں، انہیں شاید اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کے شوہر کماتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں، تو ہم اپنی بہنوں کو یہ حصے نہیں دیں گے، اس سے ہمیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بھی روکا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کا حق دے دیا ہے، اس کا حق وصیت میں بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھا دیا ہے کہ آپ نے بیٹی کو کتنا دینا ہے، بہن کو کتنا دینا ہے، بیٹوں کو کتنا دینا ہے، اور اگر بچوں کی ماں ہے تو ان کا کتنا حصہ بنتا ہے۔ فلا وصیت لوارث، لہٰذا اب فرض سے زیادہ کسی کے لیے آپ دوبارہ وصیت میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اس میں اگر کسی قسم کی تبدیلی کی جاتی ہے تو یہ اس کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے، اور عموماً جہالت کی بنیاد پر، دین کا علم نہ ہونے کی بنیاد پر ہمارے معاشرے میں وصیت کے احکام جو ہیں ان کے حوالے سے خاصی کوتاہی برتی جاتی ہے، لاپرواہی اور تساہل سے کام لیا جاتا ہے، کئی سال کا ڈیلے ہوتا رہتا ہے، جس سے حقدار منتظر رہتے ہیں کہ کب انہیں ان کا حق ملے اور وہ اپنی زندگیوں کا آغاز کر سکیں اور اپنی زندگی کے لیے کچھ پلان کر سکیں۔ اسی طرح سے میں نے بچیوں کو دیکھا ہے کہ ایک طرف تو وہ اپنے بھائیوں کے ہاتھوں یا گھر کے مرد حضرات کے ہاتھوں ظلم اور زیادتی اور نقصان انہیں اٹھانا پڑتا ہے کہ ان کے بھائی ان بہنوں کے حقوق ادا کرنے کو تیار نہیں، دوسری طرف ان کے شوہر ان کو تنگ کرتے رہتے ہیں کہ جائیں اور جا کے اپنے میکے والوں سے اپنا یہ حق لے کر آئیں تاکہ ہم اچھی زندگی گزار سکیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس سارے سینیریو کو اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے سامنے رکھیں کہ جو مسلمان کو کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے گا اللہ تعالیٰ اس کو نقصان پہنچائے گا، تو کوئی بھائی یا باپ یا بیٹا اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے گھر کی خواتین کا نقصان کر کے ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی نادانی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اسی طرح سے شوہر اگر اپنی بیویوں کو تنگ کر کے ان کو نقصان پہنچا کے تکلیف دے کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اچھی دنیا کی زندگی گزار سکیں گے اور ان کی آخرت بھی اچھی ہوگی، تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اسی طرح سے وصیت کے حوالے سے کس طرح انسان آپس میں ایک دوسرے کا نقصان کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں بہت تفصیل کے ساتھ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وصیت مقرر کر دی ہے، جو وارثوں کے حق مقرر کر دیے ہیں، ان میں کوئی کمی بیشی کر کے وارثوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، میرے پاس بہت سارا مال ہے اور میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی وارث بھی نہیں، تو کیا میں اپنے 2/3 مال کا صدقہ نہ کر دوں، یعنی 1/3 بیٹی کو دے دوں اور 2/3 کا صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا چلے میں اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا 1/3۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 بھی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے میں تمہیں الاؤ کرتا ہوں لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اور پھر فرمایا تمہارا اپنے وارثین کو مالدار چھوڑ کر جانا انہیں محتاج چھوڑ کر جانے سے بہتر ہے کہ وہ تمہارے کے جانے کے بعد کہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نہ پھریں۔ تو بعض اوقات انسان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کر رہے ہیں اس کا ثواب نہیں ہے، اور جو ہم باہر صدقہ یا اچھی جگہوں پر خرچ کرتے ہیں نیکی کے کاموں پر ان کا ثواب زیادہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہماری شریعت کا یہ کہنا ہے بہترین خرچ وہ ہے جو آپ اپنے گھر والوں پہ کرتے ہیں، اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے کیونکہ وہ فرض خرچ کرنا ہے۔ آپ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں، اپنے والدین پر خرچ کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کرتے ہیں، اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے، اور اس کی بھی ترتیب ہے۔ پہلے نمبر پر بیوی بچوں کا حق آتا ہے، پھر والدین کا حق آتا ہے، پھر اگر بہن بھائیوں کو مزید اللہ نے عطا کیا ہے ان پر بھی خرچ کیجئے، تو اس کی بھی ترتیب ہے اور اس کا ثواب کہیں زیادہ ہے۔ بالکل ایسے جیسے فرض نماز افضل ترین نماز ہے اور اس کے بعد فضیلت کے اعتبار سے تہجد کی نماز آتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص تہجد کی نمازیں تو پڑھتا رہے اور فرض نمازوں کو ترک کر دے تو یہ اس کی ایک بہت بڑی غلطی ہے، اور شریعت اور دین کی روح کو نہ سمجھنے والا انسان ہی ایسا کر سکتا ہے۔ تو فرض خرچوں کو چھوڑ کر
اور نفلی خرچوں کے پیچھے بھاگنا اور سمجھنا کہ میں گھر والوں کا حق مار کے، بہنوں کا حق مار کے، بیٹیوں کا حق مار کے میں باہر اللہ تعالیٰ کی راہ میں نیکی کے کاموں پر خرچ کروں، تو یہ بہت بڑی نادانی ہے اور یہ نقصان پہنچانے کے زمرے میں آتا ہے، اور اس سے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی روکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں اس سے روکا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الثلث، ٹھیک ہے 1/3 کر لو، والثلث کثیر، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ گھر والوں پر خرچ کرنا اور گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا وہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ اسی طرح سے آپس میں انسان جو ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی ایک اور شکل ہے دو میاں بیوی جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ بعض شوہر اپنی بیوی پر خوش دلی کے ساتھ خرچ نہیں کرتے، یا ان کا خرچہ روکے رکھتے ہیں، یا دیتے ہی نہیں، خرچ ہی نہیں کرتے، یا یہ کہ اپنی بیوی پر اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ جس کو وہ اٹھانے کی متحمل نہیں ہے، اسے چاہے گھر کی مینجمنٹ آپ کہہ لیجئے، یعنی اپنی بیوی کے حالات کا بالکل ہی خیال نہ کرنا اور سارے بوجھ اسی پہ ڈال دینا کہ وہ کما کر بھی لائے، پھر وہ سارے گھر کے کام بھی کرے اور پھر اسے اپنے پاس سے کچھ دیں بھی نہیں، تو یہ آپس میں میاں بیوی کا ایک دوسرے کو یا میاں کا بیوی کو نقصان پہنچانے کی شکل ہے۔ یا پھر یہ کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان کے آپس میں انصاف نہ کرنا اور ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر بیویوں پر خرچ کرنا اور خرچ کرنے میں کوتاہی کرنا، یہ بھی اس کی شکل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی 2 بیویاں ہیں اور پھر وہ ایک کی طرف جھک جائے اور دوسری کو بالکل ہی لٹکا چھوڑے، یعنی نہ وہ بیچاری ساتھ چلنے کے قابل ہے اور نہ وہ چھوڑنے کے قابل ہے، تو قیامت والے دن ایسا شخص اس حالت میں آئے گا کہ اس کا آدھا جسم گرا ہوا ہوگا، آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا۔ تو یہ وعید ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور یہ مختلف شکلیں ہیں جو قرآن کریم کے مطالعے سے اور حدیث کے مطالعے سے ہمارے سامنے آتی ہیں کہ انسان کیسے آپس میں اکٹھے رہتے ہوئے ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو میاں اور بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا ایک انداز ہے، اس میں یہ ہے کہ شوہر اتنے طویل سفر پر چلا جائے کہ اسے اپنے گھر بار کا، بیوی بچوں کی کوئی خبر ہی نہ ہو، نہ ہی وہ ان پر خرچ کرے، نہ ان کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں اٹھائے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپس میں صلاح مشورے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر کے پلان کیا جائے، اور جہاں بھی جائے اپنے گھر والوں کے ساتھ ان ٹچ رہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا رہے، اسے گھریلو معاملات کا علم ہو، اور جب اس کی بیوی اور گھر والے مناسب سمجھیں وہ ان کے لیے دوبارہ دستیاب ہو اور اویلیبل ہو۔ تو یہ بھی ایک شکل ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ اسی طرح سے بیوی کو نقصان پہنچانے کی ایک شکل یہ ہے کہ اسے طلاق دے دے اور بلا وجہ طلاق دے، یا طلاق کی دھمکیاں دیتا رہے۔ یہ بھی اس بیچاری کو ڈیمیج کرنے کے مترادف ہے کہ وہ شوہر سے اتنا ڈر کے رہے، اتنا خوف زدہ رہے اور اسے خوف زدہ رکھے کہ دیکھیں یہ جو 3 فریم ہیں یہ میری پچھلی 3 بیویوں کے ہیں، چوتھے میں اب آپ کی تصویر لگنی ہے، اور ہر لمحے اسے یہ طلاق کا کوڑا اس کے سر پہ برساتا رہے۔ تو یہ بھی اسے نقصان پہنچانے، نفسیاتی نقصان بھی نقصان ہوتا ہے، ذہنی نقصان بھی نقصان ہوتا ہے، جذباتی نقصان بھی نقصان ہوتا ہے، مالی نقصان بھی نقصان ہوتا ہے، اور نقصان کی بھی بہت ساری شکلیں ہیں جو علماء کرام یہاں بیان کرتے ہیں۔ تو اسے طلاق دے دے بغیر کسی وجہ کے، اور جب اس کی عدت کا وقت قریب آئے، یعنی اس کی عدت پوری ہونے لگے، تو اسے پھر نکاح میں لے لے، اس نیت سے نہیں کہ اسے رکھنا ہے، اس نیت سے کہ اسے خوار کرتا رہے تاکہ پھر دوبارہ طلاق دے، پھر عدت میں، اور اس کو اس طرح سے ٹارچر کرتا رہے۔ تو یہ بھی منع ہے، اور اس حوالے سے دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 231 میں بہت تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایتھکس پہ بات کی ہے، اور فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم خواتین کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور پھر وہ اپنی مدت پوری کر چکیں یعنی عدت کی، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو یا تو اب انہیں اچھے طریقے سے روک لو، معروف طریقے سے روک لو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ، یا پھر انہیں اچھے طریقے سے آزاد کر دو، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا، لفظ ضرر پھر یہاں پر آ رہا ہے، اور انہیں روکے نہ رکھو تاکہ ان کو کا نقصان کرتے رہو، ان کو نقصان پہنچانے کی غرض سے۔ حدیث ہے من ضارہ، جس نے کسی کو نقصان پہنچایا، ضارہ اللہ، اللہ اسے نقصان پہنچائے گا۔ یہاں پر بھی وہی روٹ ورڈ آ رہا ہے ضرارن، اس کا نقصان کرنے،
اسے ڈیمیج کرنے کی نیت سے روکے نہ رکھو، لتعتدوا تاکہ تم اس کے ساتھ زیادتی کرتے رہو، ومن یفعل ذلک اور جو ایسی بدسلوکی کرے گا یا نقصان کرے گا اپنی بیوی کے ساتھ، فقط ظلم نفسہ تو حقیقت میں وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ کیوں؟ حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے، جو دوسرے کا نقصان کرے گا اللہ اس کا نقصان کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر میں ایک کا نقصان کروں گی تو اب اللہ تعالیٰ میرے مقابلے میں مجھ سے انتقام لے گا۔ تو یہ کسی کا نقصان کرنے کا فیصلہ کوئی عقل مند انسان نہیں کر سکتا، کوئی جاہل انسان ہی کر سکتا ہے، اور کوئی نادان انسان کر سکتا ہے کہ جسے یہ پتہ نہیں ہے کہ اب اس کا بدلہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے لینا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات تم پر تلاوت کی جاتی ہے ان کو مذاق میں نہ لے، ان کو بڑی سنجیدگی سے لے۔ اللہ تعالیٰ جو تمہیں حکم دے رہا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا، اس کو سنجیدگی سے لے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور یاد رکھو کہ اللہ نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ وہ تمہیں نقصان پہنچانے پر آئے تو کوئی ایک نعمت بھی لے لے۔ آج دیکھیں کہ بلڈ پریشر اگر ہمارا آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے یا شوگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو وی آر انیبل ٹو مینیج اٹ، ہم اسے مینیج نہیں کر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اللہ نے تمہیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، اور ان میں سے وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے تمہیں یہ کلام پاک عطا کیا، تمہیں رہنمائی عطا کی اور تمہیں حکمت اور دانائی سکھائی۔ یعظکم بہ اسی کے ذریعے سے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بکل شیء علیم تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ تو اگر بیوی شوہر کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے تنگ کر رہی ہے اور مختلف اسٹریٹجیز اختیار کرتی ہیں تو وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اور اگر شوہر بیوی کو نقصان پہنچا رہا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا حساب کتاب موجود ہے۔ پھر دیکھیے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا نقصان کرنے کی ایک اور شکل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 میں بیان کی گئی ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت اور ان کو دودھ پلانے سے متعلقہ جو امور ہیں ان میں ایک دوسرے کا نقصان نہ کرو۔ والوالدات اور چاہیے ماؤں کو یرضعن اولادہن حولین کاملین اپنے بچوں کو 2 سال پورے دودھ پلائیں، کم دودھ پلا کر یا نہ پلا کر اپنی اولادوں کا نقصان نہ کریں۔ آپ دیکھیے میں اکثر سوچا کرتی ہوں کہ ہمیں اپنی اولادوں سے شاید اتنی محبت نہیں ہے جتنی اللہ تعالیٰ کو ہماری اولادوں سے محبت ہے، کہ وہ ہمیں نصیحت کر رہا ہے ہماری اولادوں کے لیے، جو ہمیں دنیا کی عزیز ترین چیز ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے حقوق پورے کرنے ہیں، اور حقوق پورے نہ کر کے اپنی اولادوں کا نقصان نہ کرنا۔ تو والوالدات اور والداؤں کو چاہیے، مدرس کو چاہیے، یرضعن اولادہن حولین کاملین کہ وہ اپنے بچوں کو 2 سال پورے دودھ پلائیں، لمن اراد ان یتم الرضاعۃ جو چاہے کہ وہ اپنے بچے کی رضاعت مکمل کروائے، وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن اب اگر میاں اور بیوی میں جدائی ہو چکی ہے، طلاق ہو چکی ہے، سپریشن ہو چکی ہے، تو اب باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کا کھانا اور پینا اور اس کا کپڑا اور اس کی ضروریات اور اپنی بیوی کی پوری کرے جب تک وہ تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ یعنی عورت کو دودھ پلانے کے دوران اگر وہ جاب تلاش کرنا شروع کر دے گی تو وہ اپنے بچے کو فیڈ نہیں کرا سکتی، اسے تو ہر گھنٹے بعد اپنے بچے کو فیڈ کرانا ہے، اور اگر وہ کاموں میں لگی رہے گی تو وہ اپنے بچے کو فیڈ بھی نہیں کرا سکتی۔ لہٰذا اب اس دوران اگر میاں بیوی میں طلاق بھی ہو چکی ہے، جدائی بھی آ چکی ہے، سیپریشن آ چکی ہے، اس کے باوجود جب تک وہ بچہ دودھ پی رہا ہے اس وقت تک اس کی ماں اور اس کے بچے کی مالی کفالت اور مالی ذمہ داری والد کے اوپر اس کا فرض عائد ہوتا ہے، تاکہ کسی قسم کی پیچیدگی سے بچا جا سکے اور کسی قسم کے نقصان سے بچے کو بھی اور والدہ کو بھی بچایا جا سکے، کیونکہ والدہ نے ظاہر ہے کہ ایک نیچرل پروسیس ہے بچے کو پیدائش سے لے کر بچے کو پالنے پوسنے تک وہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ اگر بچے کا باپ نہیں ہے تو اب وارثوں کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس بچے اور اس خاتون کی مالی ذمہ داری پوری کریں، مالی کفالت پوری کریں۔ اور پھر فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ کبھی بوجھ نہیں ڈالا۔
لا تضار والدۃ بولدها، لفظ ضرر یہاں بھی آ رہا ہے، لہٰذا اب کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان نہ پہنچایا جائے، یہ سوچ کر کہ اب یہ پھنسی ہوئی ہے اپنے بچے کی وجہ سے، یہ ہماری محتاج ہے، اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ولا مولود لہ بولدہ، نہ کسی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے۔ تو نہ باپ کو اجازت ہے کہ وہ بچے کو ٹول بنا کے اس کی ماں کو تکلیف دے، نہ ماں کو اجازت ہے کہ وہ بچے کو ٹول بنا کے رحم دل باپ کو ایکسپلائٹ کرے اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے اور زیادہ کا تقاضا کرے جو کہ اس کی ضرورت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اور پھر فرمایا فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، اور اگر وہ بچے کا دودھ چھڑانا بھی چاہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہو کر مشورہ کر کے کریں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، ایسے میں ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم یہ چاہو کہ اپنے بچوں کے لیے دودھ پلانے والی اجرت پر اس کا بندوبست کر سکو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ، ہاں تم انہیں ان کی اجرت معروف طریقے سے ادا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا والدہ کو نقصان پہنچانا اس کے بچے کی وجہ سے، مثلاً والدہ سے اس کا بچہ چھین لیا جائے تو یہ والدہ کو نقصان پہنچانے کی، مدر کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ اسی طرح سے بچے کی وجہ سے والد کو نقصان پہنچانا، مثال کے طور پر اس سے بہت زیادہ مال طلب کرنا اس چکر میں کہ اب یہ پھنسا ہوا ہے، رحم دل انسان ہے اور یہ اپنے بیٹے کا نقصان یا بچے کا نہیں کرنا چاہتا، تو زیادہ طلب کرنا تاکہ ہم مال بٹور سکیں، دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہیں۔ اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے، اور اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن لیجئے جو کہ اس حدیث کی مزید تشریح کرتی ہے کہ جس کسی نے بچے اور اس کی ماں میں جدائی ڈالی، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے اور اس کے پیاروں میں جدائی ڈال دے گا۔ یعنی آج اگر ہم نے بچے کو ماں سے چھینا تو قیامت والے دن عین ممکن ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کا منہ نہ دیکھ سکیں۔ اور جو جنت کی نعمتیں ہیں ان میں سے ایک نعمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مومنوں کے گھر والے یعنی بال بچے ان سے ملوا دیں گے، تو انسان مطمئن ہو جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے جب اسے اپنی پوری فیملی اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس حدیث کی تشریح کرتی ہے کہ جس نے کسی کو نقصان پہنچایا اللہ اس کو نقصان پہنچائے گا۔ اور آج اگر ہم دنیا کا کسی کو نقصان پہنچائیں گے تو آخرت کے نقصان کے ہم متحمل نہیں ہیں، جو ہمیشگی کا نقصان ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ کسی پر یہ اناؤنس کر دیا جائے کہ آپ کے باقی سارے اعمال ٹھیک ہیں، لیکن چونکہ آپ نے دنیا کی زندگی میں ایک بچے کو اس کی ماں سے جدا کیا تھا اور ماں کا نقصان کیا اور بچے کا کیا، لہٰذا اب رہتی زندگی تک قیامت آخرت کی زندگی میں آپ اپنی اولاد کو نہیں دیکھ سکتے، تو یہ کتنا بڑا ایک ٹارچر ہے، کتنی بڑی ایک تکلیف ہے اور کتنا بڑا ایک نقصان ہے جو کہ انسان کو ذرا سی غلطی کرنے پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے دیکھنا ہوگا۔ پھر اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو اپنے ارد گرد آج کل کے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ انسان آپس میں ایک دوسرے کا نقصان کیسے کرتے ہیں، ہمارے جو ملازمین ہیں یا جو ہمارے ساتھ ہمارے پاس کام کرتے ہیں، ان کے نقصان کرنے کی ایک شکل یہ ہے کہ انہیں اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے، ان پر اتنا زیادہ انہیں کام دے دیا جائے کہ جو ان کی طاقت اور قوت سے باہر ہو جائے۔ یا دوسری شکل آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی یہ ہے کہ ہمارے جو ملازمین ہیں، جیسے آپ کے پاس گھریلو ملازمین ہیں، اس لالچ میں کہ ہمارے پیسے بچیں، ہم کم سے کم اجرت میں انہیں رکھیں اور زیادہ سے زیادہ کام ان سے لینے کی کوشش کریں، یا یہ کہ ان کی مزدوری روک لی جائے، یا یہ کہ ڈیلے کر کر کے دی جائے، توڑ کے دی جائے، یہ لو آج ابھی میں تمہیں پہلی تاریخ کو 1000 دیتی ہوں، پھر میں 10ویں تاریخ کو تمہیں 1000 روپے اور دوں گی، اور پھر میں 15ویں تاریخ کو تمہیں 1000 روپے اور دوں گی، تو تمہارے 3000 کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ یہ سب کچھ آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ اسے ابن ماجہ نے اور ابن عمر نے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میں آپ سے حدیث قدسی شیئر کرنے لگی ہوں کہ اللہ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامۃ، 3 بندے ایسے ہیں کہ جن کا قیامت والے دن میں خود جو ہے جھگڑا لڑوں گا،
مدعی بنوں گا، میں ان کی طرف سے بات کروں گا انسان سے. یعنی سوچئے کہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ ہوں اور وہ مجھ سے کسی کے حق کے لیے بات شروع کریں. ایک ہے کہ انسان خود کرے اور ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے. یہ ہے تمہارا وہ ملازم کہ تم نے جس کی 3 تنخواہیں ادا نہیں کی تھیں. آج مجھے بتاؤ کہ اب اس کا کیا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 بندے ایسے ہیں کہ جن کا فیصلہ اور جن کا مدعی میں خود ہوں گا، اور قیامت والے دن ان کے حق کھانے والوں سے میں خود بات کروں گا، ان کو نقصان پہنچانے والوں سے میں خود بات کروں گا. وہ 3 کون ہیں؟ رجل اعطی بی ثم غدر، وہ انسان کہ جسے میرے نام پر جس کے ساتھ وعدہ کیا گیا اور پھر اس وعدے کو توڑ دیا گیا، اسے دھوکہ دیا گیا. کسی نے آپ کے پاس آ کے کہا کہ آپ مجھے اتنی اماؤنٹ ادھار دے دیں، اللہ کی قسم میں فلاں کو واپس کر دوں گا، اور اس کے بعد وہ ساری زندگی آپ کو نظر نہیں آیا. آپ نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ اللہ کے نام کی قسم کھا رہا ہے، اسے دے دیا. یا کوئی بات اس نے کوئی وعدہ آپ سے کیا اور پھر اس کو توڑ دیا. دیکھیے ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو اور احکام کو مذاق نہ بناؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص وعدہ کر کے گیا کہ میں بھی آتا ہوں، اور جا کے بھول گیا، اور آپ 3 دن اور 3 راتوں تک اسی جگہ پہ موجود رہے. اس حد تک ایفرٹ کرنی چاہیے، اس حد تک کوشش کرنی چاہیے اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرنے کی. پھر اسی طرح سے فرمایا وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، اور ایسا انسان کہ جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھا لی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے جب کنویں میں پھینکا تھا تو وہ ایک آزاد انسان تھے، اور راستے سے گزرنے والوں نے پکڑ کے جا کے ان کو بیچ کے ان کی قیمت کھا لی اور انہیں غلامی کی مصیبت میں مبتلا کر دیا اور نقصان پہنچایا ایک معصوم بچے کو. اور ایک معصوم بچے کو یہ سوچ کے نقصان پہنچانا کہ یہ چھوٹا ہے، اسے کیا پتہ میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں. اور میں نے اللہ تعالیٰ معاف کرے کئی بزرگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ اچھا سلوک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بھی چھوٹے ہیں. حالانکہ اسلام کیا کہتا ہے کہ جس نے چھوٹے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جس نے بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. کبیرہ گناہوں میں سے ہے چھوٹوں کے ساتھ بھی بدسلوکی کرنا. اور یعنی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بعض اوقات سینئر کولیگز جونیئر کولیگز کو سمجھتے ہیں، ان کے اوپر کام زیادہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ کریں نا، بس ٹھیک ہے، ان کو کیا پتہ، یہ تو کرتے رہیں گے بیچارے. تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، حرام ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے کہ اپنے حصے کا کام چھوٹے پر جونیئر کولیگ پہ صرف اس لیے ڈال دیا کہ یہ مجبور ہے، ابھی اس کی پروبیشن پیریڈ چل رہی ہے اور اس نے نئی جاب جوائن کی، اسے کون سی سمجھ جائے گی کہ یہ میرا کام تھا جو اسے کرنا پڑا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرا وہ شخص کہ جس نے کسی انسان کو آزاد پایا اور پھر اسے بیچ کر اس کی قیمت کھا لی. اسی طرح سے اس کی ایک اور مثال دیکھیے کہ جیسے ہماری کسٹڈی میں کسی یتیم بچے کو دیا جائے، ہم اس کو بیچ دیں نعوذ باللہ اور اس کی قیمت ریسیو کر لیں، اور بچے کو کیا پتہ 3 یا 4 یا 5 سال کے بچے کو کہ میرے ماں باپ میرے لیے کیا چھوڑ کے گئے ہیں اور میری خالہ کے پاس یا ماموں کے پاس میرا کیا کچھ پڑا ہے. وہ بک گیا، وہ آگے چلا گیا، وہ اگلی فیملی کی خدمت کرنے لگ گیا، اس کی قیمت بھی مل جائے اور اس کا مال بھی ہڑپ کر لیا. اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ایسے لوگوں میں سے ہمیں نہ بنائے. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَجُلٌ، اور تیسرا شخص استأجر اجیرا، جس نے کسی مزدور کی مزدوری ہائر کی، فاستوفى منہ، پھر اس سے کام پورا لیا، وَلَمْ يُعْطَ أَجْرَهُ، اور پھر اس کی مزدوری اس کو نہیں دی. تو 3 لوگوں کا مقدمہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن خود لڑیں گے. تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی مختلف شکلیں ہیں. کسی کو چھوٹا سمجھ کے اس کو نقصان پہنچانا، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، بڑوں کو دیکھا تو ان کے آگے پیچھے بچتے رہے، چھوٹوں کو دیکھا تو ان کو دبکاتے رہے اور ڈراتے رہے. اسی طرح سے یہ جو نقصان حرام نقصان پہنچانے کی شکلیں ہیں، ان میں سے ایک قرآن کریم میں یہ بیان کی گئی ہے کہ گواہان جو لکھ رہے ہیں مالی معاملات اور جو لکھنے والا ہے اسے نقصان پہنچانا. اور اس کے لیے آپ جانتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہے جو پورے قرآن کریم کی طویل ترین آیت ہے، جسے مکاتبت کی آیت کہتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لکھنے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے. مثال کے طور پر لکھنے والے کو جو بیٹھ کے ایگریمنٹ لکھ رہا ہے یا وصیت لکھ رہا ہے، اس کو یہ انسینٹیو دینا کہ ہم تمہیں بیچ میں سے اتنا دیں گے، تم لکھتے ہوئے بس یہ چیز چینج کر دینا. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، اور وہ بیچارہ خوفزدہ ہو کے چینج کر دے، یا اگر وہ آپ کی بات نہ مانے یا کسی کی بات نہ مانے تو اسے دھمکایا جائے کہ ہم تمہیں اٹھوا لیں گے اور ہم تمہارا نقصان کریں گے کیونکہ تم نے ہمارے کہنے کے مطابق نہیں لکھا تھا. اور پھر جس کے حق میں لکھوایا جا رہا ہے اس کو بھی نقصان پہنچایا.
لکھنے والے کو بھی نقصان پہنچایا اور جس کے ساتھ ایگریمنٹ لکھ رہے تھے اس کو بھی نقصان پہنچایا. اور پھر ولا شہید، اور نہ گواہوں کو نقصان پہنچایا جائے، گواہوں کو بھی تنگ نہ کیا جائے، نقصان نہ ان کا کیا جائے صرف اس بنیاد پر کہ ہاں آپ نے لکھا تھا نا اور آپ نے گواہی دی تھی لہٰذا آپ سے ہم نمٹ لیتے ہیں. ان کو خوف زدہ کرنا اور ان کو نقصان پہنچانا. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم ایسا کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، بدلہ اللہ لے گا، بدلہ پھر اللہ تعالیٰ نے لینا ہے. حضور اکرم سے فرماتے ہیں جس نے کسی کا نقصان کیا اللہ تعالیٰ اس کا نقصان کرے گا. تو گویا یہ ایک بہت ہی سخت قسم کا اور بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے کہ کسی کا بھی نقصان کرتے ہوئے یہ سوچا جائے کہ اب آمنے سامنے یہ اور میں نہیں، اب آمنے سامنے میں اور اللہ ہوں گے اور پتہ نہیں وہ کس جگہ سے میرا نقصان کر ڈالے. پھر اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ آج کل ہم اپنے معاشرے میں، اور ماشاءاللہ یہ دیکھیے ایک طویل فہرست ہے کہ انسان کس طرح آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں. استاد کا طالب علموں کو نقصان پہنچانا، جو کہ اب استادوں کا ایک وتیرہ بن چکا ہے، سبق تیار کر کے لیسن پریپیئر کر کے نہ آنا، توجہ سے نہ پڑھانا، وہ طالب علم جن کو کہ کلاس میں ان کی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے ان کو نظر انداز کیے رکھنا، حالانکہ وہ ان کی ذمہ داری ہیں. اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں غیر ذمہ داری اور تساہل اور کوتاہی کا ارتکاب کرنا، یا اپنے طالب علموں کو گمراہ کرنا. کیسے گمراہ کرنا؟ مثال کے طور پر ہم مسلمان ہیں، مسلمان استاد کی ذمہ داریاں ایک عام استاد سے بڑھ جاتی ہیں. اگر کوئی استاد اپنے طالب علموں کو بے دینی کی راہ پہ چلاتا ہے، غیر اسلامی کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے، تو یقیناً اس نے اپنے طالب علموں کی تربیت میں نقصان کر دیا. اگر وہ اپنے طالب علموں کو یہ سکھاتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، آپ جائیے اور ہیپی نیو ایئر منا لیجئے اور ویلنٹائن ڈے سیلیبریٹ کر لیں اور فلاں چیز بھی کر لیں، اور آپ اگر لڑکیاں دوستیاں کرنا چاہیں لڑکے اور لڑکیاں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک استاد اپنے طالب علموں کا نقصان کر رہا ہے. اور اگر انہیں ڈرگ کے راستے پر لگا دیتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کے راستے پر لگا دیتا ہے، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی حرام شکل ہے جو کہ ہم اپنی سوسائٹی میں آج دیکھتے ہیں. رشتہ داروں کا آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، آپ سب اس کی مختلف شکلوں سے واقف بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. ساس بہو، نند بھابھی، بہو کا بیٹے کے ماں کے خلاف کان بھر کر بہو اپنے شوہر کو جب اس کی ماں سے بدظن کرتی ہے تاکہ یہ ماں اور بیٹا دور ہو جائیں، تو یہ بھی نقصان پہنچانے کے زمرے میں ہے. اسی طرح اگر ساس بیٹے کے کان بھر کے اسے بہو کے خلاف بھڑکاتی ہے اور بدظن کرتی ہے اور میاں اور بیوی کو دور کر دیتی ہے، تو یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. دونوں ہی صورتیں حرام ہیں. اور نقصان ساس نے بیٹے کے ذریعے بہو کو پہنچایا یا بہو بیٹے اپنے شوہر کو ٹول بنا کر ماں کو نقصان پہنچائے، دونوں ہی حرام شکلیں ہیں. دونوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور وہ اسی حدیث کے زمرے میں آتی ہیں کہ جس کسی نے کسی مسلمان کو نقصان پہنچایا اللہ تعالیٰ اس کو نقصان پہنچائے گا. بعض رشتہ داروں کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ ہم تو پتھر کا جواب اینٹ سے دیں گے، جبکہ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نقصان پہنچانا نہ ابتداءً جائز ہے یعنی حرام ہے، اور نہ بدلہ لینے کے لیے بھی نقصان پہنچانا جو ہے وہ حرام ہے. تو پتھر کا جواب اینٹ سے دینے والا جو ایٹیچیوڈ ہے یہ حرام ایٹیچیوڈ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں کہتے ہیں کہ تم کسی کی بھی برائی کا جواب نیکی سے دو. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے اعمال نامے کی حفاظت کرتا رہے. بے وقوفوں کے ساتھ مل کر ہمیں بے وقوف نہیں بننا. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو غلط کام لوگ کر رہے ہیں ہم نے یہ کام نہیں کرنا، یہ عقل مند لوگ نہیں ہیں. ہم نے عقل مندی سے چلنا ہے اور اپنے نامہ اعمال کو اچھا صاف ستھرا لے کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رشتہ دار آپس میں جو ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں اس کی ایک شکل یہ ہے کہ رشتوں میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں. دو خاندان آپس میں کوئی رشتہ طے کر رہے تھے، بیچ میں کسی رشتہ دار کو پتہ چلا، وہ جا کے کوئی ایسی جھوٹی بات کہہ دیتا ہے جس سے دونوں فیملیز ایک دوسرے سے بدظن ہو جاتی ہیں اور نقصان کر دیتے ہیں، وہ رشتہ نہیں ہوتا. چغلی کے ذریعے رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے دور کر دیتے ہیں، دوست احباب کو دور کر دیتے ہیں، ایسا فساد پھیلاتے ہیں، ایسی آگ لگاتے ہیں کہ کئی سالوں کے ملنے والے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. یہ سب انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی مختلف شکلیں ہیں. پھر اسی طرح سے علماء کرام کا کہنا ہے سودا بیچتے اور خریدتے وقت دکاندار اور گاہک کے درمیان ٹگ آف وار ہوتی ہے، رسہ کشی ہوتی ہے.
گاہک یہ خریدنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں مارکیٹ پرائس سے بھی کم لے کر یہ چیز اپنے گھر پہ جاؤں تو میں ایک اچھا کسٹمر ہوں، اور دکاندار یہ سمجھتا ہے مارکیٹ پرائس سے بھی زیادہ میں اس کی جیب سے نکلوا لوں گا تو میں بہت عقل مند ہوں۔ حالانکہ دونوں ہی غلطی کر رہے ہیں۔ اگر خریدنے والا بیچنے والے کو نقصان پہنچاتا ہے یا بیچنے والا خریدنے والے کو نقصان پہنچاتا ہے، دونوں ہی صورتوں میں یہ حرام ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے زمرے میں آتا ہے کہ جس نے دوسروں کو نقصان پہنچایا اس کو اللہ نقصان پہنچائے گا۔ اور پھر اسی طرح سے کولیگز کا آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچا کر میرٹ وائیولیٹ کرتے ہوئے کسی پوسٹ تک پہنچنا کہ یہ مجھ سے سینئر تھا، دیکھو میں کتنا عقل مند ہوں کہ میں نے اس کو پیچھے کیا اور اپنے ہیڈز کے کان بھر کے خود میں اس سیٹ تک پہنچ گیا۔ حالانکہ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور پھر اس پر خوش بھی ہونا اور سمجھنا کہ میں بہت بڑا عقل مند ہوں کہ میں دوسروں کا نقصان کر کے یہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ نقصان پہنچانے میں دکھ، درد، تکلیف، حق مارنا سبھی شامل ہے۔ کسی کو دکھ دینا، کسی کو تکلیف دینا، ٹارچر کرنا، چاہے وہ زبان سے ہے، قول سے ہے، فعل سے ہے، حتیٰ کہ آنکھ کے اشارے سے ہے، حتیٰ کہ اگر ہاتھ کے اشارے سے ہے تو وہ سب اسی میں شامل ہے۔ آفیسر کے طور پر، انچارج کے طور پر ایک سائن کے ذریعے ایک کا حق لے کر دوسرے کو حق دے دینا۔ مثال کے طور پر پتہ تھا کہ یہ جو ایوارڈ ہے یہ بنتا اے کا ہے، لیکن چونکہ مجھے پسند ہے بی زیادہ اپنا ملازم، تو میں اے کا وہ حق ایک پیپر بنا کے سائن کر کے لے کے بی کو دے دوں، تو یہ بھی نقصان پہنچانے کے زمرے میں آتا ہے۔ اور آج کل مسلمان معاشرے میں ہم اس کو دیکھتے ہیں، دفتروں میں دیکھتے ہیں۔ ملاوٹ کے ذریعے ایسی پروڈکٹس لانچ کرنا کہ جن سے پیسے زیادہ ملیں اور اس میں ملاوٹ ہو، تاکہ لالچ کر کے قیمت پوری لے لینا، لیکن اس کے استعمال کرنے والوں کی صحت پر بھی خطرات، اس کے جو ہے وہ اثرات آئیں اور نقصان پہنچے، لیکن اس بات کی کوئی پرواہ نہ کرنا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے شراب کی فیکٹری لگا رکھی ہے تو وہ کہتے ہیں جی میں تو اپنا کما رہا ہوں، لیکن آپ کی اس کمائی سے، اس پروڈکٹ سے دوسرے کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو یہ بھی اسی حدیث کے زمرے میں آتا ہے کہ جس کسی نے دوسرے کا نقصان کیا اللہ تعالیٰ اس کا نقصان کرے گا۔ اسی طرح سے علماء کرام ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں کہ کسی کی اپنی فیکٹری ہے یا اس نے مل لگا رکھی ہے، اور اس کا جو مینوفیکچرل ویسٹیج ہے یا ویسٹ ہے یا انڈسٹریل ویسٹ ہے، اس کو پراپر وے میں ٹھکانے نہ لگانا، اور وہ شہری آبادی کے لیے نقصان کا باعث بن رہا ہو، یا اس کا دھواں نکل کر شہری آبادی کے لیے نقصان بن رہا ہو، تو یہ بھی اسی نقصان پہنچانے کے زمرے میں آتا ہے۔ اس شہر کی ہوا آلودہ ہو رہی ہے، فیکٹری سے مسلسل ایسا ویسٹ مٹیریل نکل رہا ہے جس کو پراپر ڈسپوز آف اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ہمیں کیا لگے اور کون اتنا پیسہ خرچ کرے اس کو پراپر ڈسپوز آف کرنے پہ، نتیجتاً اس علاقے کے لوگوں کی صحتیں خراب ہونی شروع ہو جائیں اس ویسٹ مٹیریل کی وجہ سے، اور اس ہوا کی آلودگی کی وجہ سے، اس دھوئیں کی وجہ سے جو اس کارخانے سے نکل رہا ہے، تو یہ بھی دوسروں کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہی ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی اور وہ دھوکہ دہی اور خیانت اور غیبت اور چغلی کے ذریعے ساری زندگی دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں ڈفرنٹ لیول پر، تو مجھے بتائیے کہ ایسی اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ کیسے بن سکتی ہے؟ چالاک اور مکار انسان اور دھوکہ دینے والی اولاد اور لالچی اولاد کہ جو گریڈ رکھتی ہے اور دوسروں کو نقصان پہنچا کر اپنے نفع بٹورنے کے لیے سوچتی ہے، یقیناً یہ بھی دوسروں کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ پھر اسی طرح سے پبلک پلیسز تو دور کی بات، علماء کرام کا کہنا ہے ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ مسجدیں گندی کر کے نکل آتے ہیں، یعنی میں نے لٹرلی خود دیکھا کہ خواتین تراویح کی نماز پڑھنے آتی ہیں اور ہال کے باہر لکھ کے لگایا گیا ہے اور پیسٹ بھی کیا گیا اور اناؤنس بھی ہو رہا ہے کہ برائے مہربانی ہال کے اندر کھانے پینے کی چیزیں نہ لائیں، تو وہ چھپا کے بیگ میں اپنے بچوں کو ساتھ لاتی ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں لاتی ہیں اور بچوں کو کھلا کھلا کے ریپر صفوں کے نیچے دباتی رہتی ہیں۔ تو مسجدیں گندی کر کے نکل آنا اور پھر تراویح کی نماز بھی ادا کرنا، تو یہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ مسجد کو بھی نقصان پہنچایا اور نمازیوں کو بھی تکلیف میں ڈالا، اور ایک غلط ٹرینڈ سیٹ کیا کہ ہمارے دیکھا دیکھی کچھ اور لوگ بھی یہی کچھ کرنا شروع کر دیں، اور مسجد کے عملے کے لیے کام بڑھا کے گئے کہ اب وہ صرف صفوں کے اوپر سے ہی صفائی نہیں کریں گے بلکہ صفیں اٹھا کے نیچے سے بھی کوڑا تلاش کریں کہ کتنی خواتین آج دبا کے چلی گئی ہیں۔ اسی طرح سے اعتکاف کے بعد میں نے دیکھا کہ
بہت ڈیپ کلیننگ کرنا پڑتی ہے، اتنا گند نکلتا ہے جہاں سے وہ جب اپنا سامان اور میٹرس اٹھاتے ہیں کہ یہ یعنی مسجدیں گندی کر کے نکل آنا یہ بھی دوسروں کو نقصان پہنچانے کے ہی مترادف ہے۔ جتنا کام ہم اپنا کر سکتے ہیں اتنا کام تو ہمیں اپنا خود کرنا چاہیے۔ ملازمین کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اب ہم ان کے لیے ایکسٹرا کام بناتے رہیں۔ پھر اسی طرح سے پبلک پلیسز گندے کر کے نکل آنا، بعد میں جو لوگ آئیں وہ تنگ ہوں دیکھ کے۔ کتنی دیر لگتی ہے کہ آپ نے اگر کچھ کھایا پیا ہے تو ان سارے ریپرز کو ایک شاپنگ بیگ میں ڈال کے جا کے آپ جو ہے وہ ڈسٹ بن میں ڈالیں، اور واپس چلتے ہوئے ذرا ایک نظر ڈالیں کہ جس جگہ سے ہم اٹھ کے جا رہے ہیں اس کو صاف چھوڑ کے جا رہے ہیں یا دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بن رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے پبلک پلیسز پر موجود سہولیات کو توڑ دینا، ڈیمیج کرنا۔ پارک میں گئے تو وہاں کے پھول توڑ کے لے آئے، پارک میں گئے تو بینچ توڑ کے آ گئے، بینچ کے اوپر کھیلتے رہے یا پرواہ ہی نہیں کی، تو یہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی، اپنی کمیونٹی کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ سگریٹ نوشی کے دھوئیں سے دوسروں کو اذیت میں ڈالنا، یا گھروں میں تیز موسیقی مختلف ایونٹس کے موقع پر لگانا کہ جس سے پورا محلہ ایک ہفتے کے لیے اس لیے نہ سو سکا کہ اس گھر میں شادی تھی، اور روزانہ رات شام 7 بجے موسیقی شروع ہوتی تھی اور صبح 4-5 بجے تک لگی رہتی تھی، تو پورا ایک ہفتہ پورا محلہ ایک مصیبت میں مبتلا رہا کہ کب اس گھر کی شادی ختم ہوگی اور ہمیں رات کو پرسکون نیند میسر آئے گی۔ اور گھروں میں بزرگ بھی ہوتے ہیں، گھروں میں بیمار بھی ہوتے ہیں، گھروں میں مہمان بھی ہوتے ہیں، اور گھروں میں دن بھر کے تھکے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے خوشی سیلیبریٹ کرنی ہے تو اپنے گھر کی حدود کے اندر کیجئے، وہ آوازیں آپ کے گھر کی 4 دیواری سے نکل کر ساتھ والے پورے محلے کے لیے مصیبت اور تکلیف اور نقصان کا باعث نہیں بننی چاہیے۔ تو یہ بھی اسی کے زمرے میں آتا ہے۔ رشتے طے کرتے وقت مختلف شکلوں میں انسان نقصان کرتے ہیں، شرطیں لگائی جاتی ہیں اور بڑی سخت شرطیں لگائی جاتی ہیں، پھر شرطیں پوری نہیں کی جاتی، حق مہر کو ٹول بنا کر بہت لمبا چوڑا حق مہر لکھوایا جاتا ہے اور سخت شرطیں عائد کی جاتی ہیں، بھاری بھرکم جہیز کی لسٹوں کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے اور بھاری بھرکم حق مہر کی توقع رکھی جاتی ہے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی مختلف شکلیں ہیں۔ اب وہ حق مہر لڑکے والے ادا تو کر دیتے ہیں، لیکن ساری زندگی ان کے دل میں یہ دکھ اور تکلیف رہتا ہے کہ یہ لڑکی والوں نے ہمارے ساتھ ہاتھ کیا تھا، یا لڑکی والوں کو یہ دکھ رہتا ہے کہ یہ لڑکے والوں نے ہمارے ساتھ فلاں فلاں موقع پر رشتہ طے کرنے کے بعد ہاتھ کیا اور ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں کی، اور اس سے شروع سے ہی بدمزگی اور کرکرا پن کا وہ رشتہ جو ہے تعلق خرابی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا بھی میں نے آپ سے شیئر کیا۔ اسی طرح سے عوامی مفادات، پبلک انٹرسٹ کو نقصان پہنچانا، میرٹ وائیولیٹ کر کے۔ مجھے پتہ ہے کہ میرٹ پہ میری بھانجی یا بھتیجی نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی اچھے لوگوں کے موجود ہونے کے باوجود جو کہ میرٹ پہ پورا اترتے تھے، میں نے اپنے رشتہ دار کو اپوائنٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کتنے زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچایا۔ اور علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جب کسی گناہ کا دائرہ کار وسیع ہو جائے تو اس گناہ کا وبال بھی اتنا ہی وسیع ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی ایک بندے سے جھوٹ بولنا اور ایک استاد کا اپنی پوری 60 بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنے میں بہت فرق ہے، اور ایک صحافی کا اپنی پوری قوم سے جھوٹ بولنا، اور ایک حکمران کا اپنی پوری قوم کو مس گائیڈ کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ جھوٹ کا دائرہ کار جتنا بڑا ہوگا گناہ کا وبال اور اس کا عذاب بھی اتنا ہی زیادہ سخت ہوگا۔ تو اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ چند شکلیں ہیں جو افسوس کی بات ہے کہ آج ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتی ہیں۔ کرایہ دار کو نقصان پہنچانا، میں بہت تفصیل میں اب نہیں جاؤں گی، جھوٹی قسمیں، جھوٹی گواہیاں، جھوٹے وعدے، جھوٹے حلف کے ذریعے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا۔ ایسا بیمار جو کسی وبائی بیماری کا شکار ہے اور اسے پتہ ہے کہ اسے احتیاط کرنی چاہیے، اور اگر وہ لوگوں سے ملے جلے گا وہ بھی بیمار ہو جائیں گے، پھر بھی وہ ان کے ساتھ ملتا جلتا رہے اور انہیں بیماری کا شکار کر دے۔ جبکہ واضح طور پر وبائی امراض میں ہمارے دین کی تعلیمات ہیں کہ ٹھہر جاؤ، تھم جاؤ، اپنی جگہ پہ چلے جاؤ اور لوگوں سے ملنے جلنے سے گریز کرو تاکہ یہ بیماری آگے سے آگے پھیلتی نہ چلی جائے۔ تو اس لحاظ سے یہ بھی دوسروں کو نقصان پہنچانے کی ایک شکل ہے۔ اب یہ ہیں وہ چند شکلیں جو یہاں پر میں نے ابھی آپ سے شیئر کی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی انسان آپس میں ایک دوسرے کو مختلف کیپیسٹیز میں مختلف لیول پر نقصان پہنچاتے رہتے ہیں جو کہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، اے میرے بندو میں تم پر بھی حرام کرتا ہوں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرو۔
تو ایک حرام کا ارتکاب کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ہماری شریعت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت والے دن ہمیں جن مختلف مقامات سے گزرنا ہے ان میں سے ایک مقام ہے قنطرۃ المظالم، بدلے کا پل۔ ہم پل صراط کے بارے میں تو اکثر پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، تو ایک نئے پل کے بارے میں آج جانیے، وہ کہلاتا ہے بدلے کا پل، اور یہ جنت سے پہلے آئے گا، جب تمام انسانوں کو اس پل پر لا کھڑا کیا جائے گا اور ظالم اور مظلوم ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا آپس میں اپنا حساب کتاب کر لیجئے، جب آپ کر لیں گے تو پھر ہم آپ کو جنت کی طرف روانہ کریں گے۔ اور وہاں حدیث میں آتا ہے کہ جو شور مچے گا، جو آہو پکار ہوگی، جو آپس میں ایک دوسرے کے منت ترلے کیے جائیں گے، معاف کرنے والوں کی اس دن مرضی ہوگی کہ وہ معاف کریں یا نہ کریں، اور جن کو معاف نہیں کیا جائے گا وہ وہاں سے جہنم میں گر جائیں گے، تاکہ وہ نقصان جو دنیا کی زندگی میں وہ دوسروں کے کرتے رہے تھے اب اس کا مزہ بھوگتیں، اور جب تک وہ سارا نقصان پورا نہیں ہو جائے گا اس وقت تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ہم نے کیا کیا باتیں آج سیکھی تاکہ اپنے لیسن کو ہم وائنڈ اپ کر سکیں۔ نمبر 1 تو ہم نے یہ سیکھا کہ مسلمان کا کسی مسلمان یا اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔ میں ابھی آج صرف انسانوں پر میں نے بات کی ہے، دیگر مخلوقات کی طرف تو میں آ ہی نہیں سکی۔ ہمارا دین ہمیں جانوروں سے بھی اچھا سلوک کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ایک بد کردار عورت کی مغفرت صرف اس لیے کر دی گئی تھی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کی تڑپ کو محسوس کرتے ہوئے اپنی جراب میں پانی بھر کے لا کے کتے کو پلایا تھا۔ تو مسلمان خیر کی چابی ہے، مسلمان شر کا تالا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم جہاں جائیں اپنے ماحول میں اللہ کی تمام مخلوقات کے لیے خیر کا باعث بنیں اور شر کا تالا بنیں اور خیر کی چابی بنیں۔ دوسرے نمبر پر ہم اس لیسن سے سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور اپنی مخلوقات کے لیے انتقام لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارے سامنے کئی کہانیاں بیان کی ہیں، وہ قصے اسی لیے بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب میری پکڑ آتی ہے تو دیکھو وہ کیسی تھی۔ آپ لاس اینجلس کے واقعے کو بھی دیکھ لیجئے، کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی اس کی ایک مثال ہے۔ فرعون کو جب اللہ تعالیٰ نے پکڑا تو کیسے پکڑا، نمرود کو جب پکڑا تو کیسے پکڑا، اور قارون سے اللہ نے جب بدلہ لیا اور انتقام لیا تو کیسے لیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے جب اللہ نے انتقام لیا تو کیسا لیا۔ وہ جس بات سے ڈرتے تھے کہ ہمارا یہ بھائی آگے نہ نکل جائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تخت پہ بٹھا کے ان کے بھائیوں کو محتاج بنا کے لا کے ان کے سامنے پیش کیا۔ تو اللہ تعالیٰ انتقام لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کو اور اپنی مخلوقات پر ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ ابھی میں اس بحث کی طرف نہیں آئی کہ ہم زمین کا کتنا نقصان کرتے ہیں۔ زمین اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک ہے، اور قیامت والے دن یہ ہماری گواہی دے گی کہ ہم اس پر کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے۔ تو میں صرف آپ کو یہاں پر ایک اشارہ دے رہی ہوں۔ تیسرے نمبر پر اس لیسن سے ہم سیکھتے ہیں کہ بدلہ عمل جیسا ہوتا ہے۔ بدلہ عمل، جیسا ہمارا عمل ہوگا ویسا ہمارا بدلہ ہوگا۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کر بھلا ہو بھلا، کر بھلا ہو بھلا، یہ طے شدہ بات ہے، اور یہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اخلاقی قانون ہے۔ اس کائنات میں جس طرح سائنسی قوانین کام کر رہے ہیں، اسی طرح سے کچھ اخلاقی قوانین بھی کام کر رہے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، یہ ایک اخلاقی قانون ہے۔ آخر کار آنیسٹی ہی کا فائدہ ہوتا ہے، آخر کار خیانت کرنے والے کو نقصان ہوتا ہے۔ اور پھر اس حوالے سے میں صرف ایک حدیث آپ سے شیئر کروں گی یہ سمجھانے کے لیے کہ بدلہ عمل جیسا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا اللہ اس کے عیب ڈھانپے گا، جیسا عمل ویسا بدلہ۔ جس نے کسی تنگ دست کو آسانی دی اللہ تعالیٰ اسے آسانی دے گا، تو جیسا عمل ویسا بدلہ۔ جس نے کسی مسلمان بہن بھائی کے عیب تلاش کیے اور نشر کیے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کھول دے گا، سب کو اس کے عیب پتہ چل جائیں گے۔ مسلمان کیونکہ جیسی تکلیف دوسرے کو دیں گے یہ بات طے شدہ ہے کہ وہی تکلیف ہمیں ضرور آئے گی۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، الخلق عیال اللہ، اللہ کا خاندان۔ جیسے ہمیں اپنی فیملی ممبر سے بہت پیار ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے کنبے سے بہت پیار ہے۔ کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے پر اللہ تعالیٰ کی خیر ایسے شخص سے دور ہو جاتی ہے۔ اگلی بات ہم نے سیکھی، تمام مخلوقات شامل ہیں اس بات میں، جس نے کسی دوسرے کا نقصان کیا۔ پرندے، جانور، حیوانات، زمین، آسمان،
اس دنیا کی ہر چیز، یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس، اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ماحولیاتی ذمہ داری ہماری بنتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیں حدیث میں روکا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جب کسی قربان کرنا ہے جانور کو تو چھری کو تیز کر لو تاکہ اسے کم سے کم تکلیف ہو، اور اسے کسی جانور کے سامنے نہ قربان کیا جائے تاکہ جو جانور دیکھ رہے ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور پھر ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے محض دل لگی اور شکار کی غرض سے کسی پرندے یا جانور کو جان سے نہ مارا جائے، ہاں کھانا ہو تو پھر اس کو مارا جائے۔ تو یہ میں اس کی مزید تفصیل میں نہیں جاتی۔ اسی طرح سے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے نقصان خواہ انفرادی ہو، کسی ایک فرد کا نقصان ہم کریں، یا اجتماعی ہو، وہ تو پھر ورسٹ ہو جاتا ہے، یا بہت بڑی جماعت کا نقصان ہمارے ہاتھوں ہو جائے۔ مثلا میں نے ایک سیٹ پہ لا کے اپنی بھتیجی کو بٹھا دیا، حالانکہ وہ میرٹ پہ پوری نہیں اترتی تھی، اب وہ 30 سال تک جب تک ٹیچنگ کرتی رہے گی 30 نسلوں کو برباد کرتی رہے گی، اور ان 30 نسلوں کی بربادی کے ذمہ دار کون ہے؟ وہ میں ہوں، کیونکہ میں نے میرٹ، اور یہ اجتماعی نقصان ہے کہ میں نے پوری کمیونٹی کا، مسلمان جماعت کا ایک نقصان کر دیا۔ تو مسلمان نقصان کرنے والا تو نہیں ہوتا کسی کا، اور مسلمان کا دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچانا حرام ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور اس کے لیے آپ دیکھیے قرآن کریم کی آیت ہے وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، تو یہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچانے سے کسی بھی لیول پر احتیاط کریں، کیونکہ یہ مسئلہ بہت اہم ہے کہ پھر اس کا انتقام اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے لے گی، وہ انسان ہم سے یا وہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی نہیں لے گی۔ اور ہمارے پاس تو کسی جانور کو بھی کبھی نقصان کرنے کی جو ہے وہ ہمیں اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ ہم اس لیسن کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کی چابی اور شر کا تالا بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خیر والا بنائے، ہم جہاں جائیں خیر پھیلانے والے بنے، ہم سے دوسروں کو فائدہ پہنچے اور ہم سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ Mm-hmm.